کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو کیا کرے گا؟ لعان کرے گا، ٹھیک ہے، قسمیں کھائے گا۔ مرد اور عورت کس کے سامنے گواہی دیں گے؟ حاکم وقت کے سامنے۔ اگر عورت گناہ کا اعتراف کر لے تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ شادی شدہ عورت ہے نا، پھر کیا سزا بنے گی؟ رجم کیا جائے گا۔ اور اگر عورت گناہ کا اعتراف نہیں کرتی تو پھر کیا سزا ہے؟ اپنے لیے غضب مانگ رہی ہے، غضب، 5ویں بار قسم کھا کے نہیں کہہ رہی کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر۔ اب لعان تو ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ علیحدگی، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لعان جو ہو گیا، دونوں نے قسمیں کھا لی، تو لعان کے بعد دونوں میں کیا ہو جائے گی؟ علیحدگی ہو جائے گی، اب دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ جدائی، علیحدگی، جدائی۔ لعان اور طلاق میں فرق کیا؟ یعنی اب یہ دیکھیں کہ طلاق نہیں دے رہے لیکن تب بھی یہ علیحدہ ہو گیا، اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے، نہ ہی یہ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ لعان کی وجہ سے ان کا معاملہ میاں بیوی والا ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد طلاق والا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طلاق دی جاتی ہے، طلاق کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی جاتی ہے، پھر 1 منتھ ہوتا ہے اس کے پاس رجوع کے لیے، وہ اسی گھر میں رہے گی، پھر 1 منتھ گزرنے کے بعد اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو دوسری طلاق دے گا۔ طلاق میں کیا ہے؟ گنجائش ہے، طلاق میں گنجائش ہے نا کہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، لیکن لعان میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک طلاق کے بعد وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، 1 ماہ کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو رجوع ہو گیا۔ رجوع کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا پیریڈ، رجوع کے لیے بات چیت ہو جانا، آپس میں تعلق قائم ہو جانا تو بس ٹھیک ہے، رجوع ہو گیا، لیکن زندگی میں 1 طلاق ضرور شمار ہوگی۔ نیکسٹ کبھی طلاق دے گا تو دوسری طلاق ہوگی۔ طلاق کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا ہے؟ گنجائش ہے کہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، لیکن جب 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی تو 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ 3 طلاقیں دے گا، دوسری دے گا، دوسرا منتھ گزارے گا، تیسری دے گا تو اس کے بعد وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، پھر گنجائش نہیں ہے، پھر وہ دونوں میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ لیکن لعان کے پہلے ہی مرحلے پر دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ جی وقفے سے دی جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں اگر 100 بار بھی لفظ طلاق بولیں تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ 3 بار طلاق بولتا ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ اگر وہ 1000 بار بھی کہے گا تو ایک ہی طلاق ہوگی۔ ایک طلاق کے بعد اسے 1 مہینہ ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت واقعی طلاق دینے کی ہے تو اسے 1 مہینہ ویٹ کرنا ہوگا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر اس کو دوسری طلاق دینی پڑے گی، نہیں، 1 مہینے کے بعد 1 طلاق شروع، 1 مہینہ عدت ہے، وہ اسی میاں کے گھر میں ہے۔ اگر تو وہ رجوع کر لیتا ہے تو عدت ختم، وہ اسی شام کو ہی رجوع کر لیتا ہے تو عدت ختم۔ ہاں جی، بیوی کو گھر سے نکالا ہی نہیں جائے گا، بیوی رہے گی وہیں، رہے گی تو رجوع ہوگا، جب رہے گی نہیں تو رجوع کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر اس نے طلاق دے دی ہو سکتا ہے اس کا دل بھی چاہ رہا تھا پھر بھی دے دی، لیکن جب وہ ساتھ رہیں گے، اور اس حالت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اگر عورت اپنا گھر ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے اور وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے بنے سوڑے، اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرے، یعنی اس کا دل جیتنے کی دوبارہ کوشش کرے تاکہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے، ایک فضل ہے، ایک رحمت ہے کہ وہ عورت فوراً علیحدہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں کیا۔ اب جب اس نے غیر محرم کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، ظاہری بات ہے زنا ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حمل کے چانسز بھی ہوں۔ اگر حمل ہے، دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق اور لعان۔ طلاق کے بعد اگر علیحدگی ہوتی ہے تو اگر وہ بیوی حاملہ ہے تو اس کے بچے کا نان و نفقہ خاوند کے ذمے ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد اگر بچہ ابھی پریگننٹ ہے، ماں، بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، 2 سال دودھ پینے تک نان و نفقہ ماں کا بھی اور بچے کا بھی خاوند حقدار ہے، دے گا۔ جی، جب تک بچے کو دودھ پلائے گی۔ اگر 2 سال پورے نہیں کرتی، پہلے ہی دودھ چھڑوا دیتی ہے تو پھر عورت کا نان و نفقہ ختم ہو جائے گا، بچے کا تو نان و نفقہ چلتا رہے گا، بچے کا نان و نفقہ چلتا رہے گا، لیکن عورت کا نان و نفقہ دودھ پلانے تک چلے گا۔ دودھ پلانے کے بعد اس کا نان و نفقہ خاوند اب نہیں دے گا۔ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس کی ایک قسم کی اجرت ہے، پیٹ میں ہے تو اس کے بچے کو پال رہی ہے، اس لیے اس کا نان و نفقہ ابھی بھی اسی کے ذمے ہے۔ لعان کے بعد جب علیحدگی ہو گئی، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو تب نان و نفقہ خاوند نہیں دے گا۔
کیوں نہیں دے گا؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کیوں نہیں دے گا؟ جی بالکل، کیونکہ اسے پتا نہیں ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پریگننٹ ہونے سے پہلے اسے پتا تھا، پہلے تو پریگننٹ نہیں تھی، یہ اس مرد کے ساتھ زنا کرنے کے بعد پریگننٹ ہوئی ہے، تو اب وہ بچہ اس کا تو نہیں ہے، تو کیسے اس کا نان و نفقہ کرے گا؟ اب ڈیلیوری کے بعد وہ بچہ کس کا ہوگا؟ صرف ماں کا ہوگا، باپ کا نہیں ہوگا. نان و نفقے کی ذمہ داری بھی صرف ماں کو پاس ہوگی. تو یہ اللہ رب العزت نے طلاق اور لعان میں فرق بھی رکھا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد اگر طلاق یافتہ عورت ہے تو ڈیلیوری کے بعد بچہ تب بھی خاوند کی نسبت یعنی باپ کی طرف ہو جائے گی، باپ کی نسبت اسی کے خاوند کی طرف ہوگی، لیکن لعان کے بعد باپ کی نسبت خاوند کی طرف نہیں جائے گی. وہ اس عورت کو ہی پتا ہے نا کہ کس کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا اور کس کا بچہ ہے، تو چاہے تو اس کو بات کرے یا نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن نان و نفقہ وہ عورت ہی اس کو پورا کرے گی، خاوند اس کا نہیں کرے گا.